آواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں آپ صلوات۔ کل کی بھی مجلس میں نے یہ ذکر فرمایا تھا اور یہ ذکر کیا تھا کہ کون ایسا شیعہ ہے کہ جو اپنے مولا کی زیارت کا مشتاق نہیں۔ یہاں جتنے بھی شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، کون نہیں چاہتا کہ خواب میں ہم مولا کی زیارت کر لیں؟ فدوی صاحب، ایک عجیب دعوت فکر ہے جو میں دے کر مرحلہ طے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک پیغام ہے فریضہ اولی سمجھتا ہوا۔ یہ پیغام آپ گوش گزار کر لیں، اپنے پاس تحفے کی طرح رکھیں قرطاس کربلائی کی طرف سے، کہ کون ایسا شیعہ ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ ہم اپنے مولا کی زیارت خواب میں کریں۔ ایک ایسا ہی مولا کا چاہنے والا کہ جسے مولا کی زیارت کی تمنا تھی، وہ ایک عالم دین کی بارگاہ میں گیا۔ جانے کے بعد اس نے کہا کہ آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ خواب میں اپنے مولا کی زیارت کروں، متوجہ رہیے گا۔ عالم دین نے کہا یہ کوئی سخت مرحلہ نہیں ہے، تم کو مولا کی زیارت خواب میں ہو جائے گی۔ کہا کیسے ہوگی؟ کہا آج جب گھر واپس لوٹ کر جانا تو اپنی زوجہ سے یا اپنی ماں سے جو کھانا بناتا ہو اس سے یہ کہہ دینا کہ آج کھانے میں نمک زیادہ کر دے۔ ایک تحفہ ہے جو دے کر جانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ جب گھر لوٹ کر جانا تو اپنی زوجہ سے کہنا کہ کھانے میں نمک زیادہ کر دے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا مولا کی زیارت کا تعلق اس زیادہ نمک والے کھانے سے کیا ہے؟ عالم دین نے کہا جب تو خواب سے کل اٹھے گا تیرے سوال کا جواب خود بخود مل جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، جو تو کھانا کھائے گا نمک والا اس کے بعد تو پانی مت پینا۔ عالم دین کا یہ رسالہ میرے پاس موجود ہے اور یہی واقعہ موجود ہے اس میں۔ یہ بالکل گیا، جانے کے بعد بالکل آمادگی کے ساتھ۔ زمرد بھائی کیا محویت ہے اس خواب کے اندر، ملاحظہ فرمائیے گا۔ جب یہ پہنچنے کے بعد اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آج کھانے میں نمک زیادہ کر دینا۔ زوجہ نے کہا کہ آپ تو کھانے میں نمک کم کھاتے ہیں اور آج ضد کر رہے ہیں کہ کھانے میں نمک زیادہ کر دو۔ کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آج کھانے میں نمک زیادہ ہو۔ تو بہرحال شوہر کا حکم تھا، زوجہ نے حکم کی تعمیل کی اور کھانے میں نمک زیادہ کر دیا۔ میں اکثر و بیشتر اپنی نظامت میں، خطابت میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب سناٹا حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کسی بڑے طوفان کی آہٹ ہوتی ہے۔ تو پن ڈراپ سائلنس ایسے ہی سنتے رہیے، کسی منزل تک آپ کو پہنچاؤں۔ اس نے کہا کہ کھانے میں نمک زیادہ کر دو، زوجہ نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا۔ بہرحال اس نے کھانا کھایا، پانی نہیں پیا، بستر استراحت پہ جا کے وہ خواب غفلت میں چلا گیا، چادر استراحت اوڑھی، اور رات میں جب وہ سویا ہے تو اس نے رات بھر خواب میں صرف اور صرف ایک صحرا دیکھا، اور صحرا میں جس طرف نظر اٹھاتا ہے دیکھتا ہے کہیں پانی برس رہا ہے، کہیں دریا ہے، کہیں نہر ہے، کہیں سمندر ہے۔ لب و لباب اور خلاصہ یہ کہ پوری رات اس نے پانی کے سوا خواب میں کچھ نہ دیکھا۔ اب خواب سے جب غفلت یہ طاری تھی، جب یہ خواب سے بیدار ہوا، عالم دین کی بارگاہ میں گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا آقا آپ نے تو کہا تھا کہ خواب میں مولا کی زیارت ہوگی، لیکن میں نے تو خواب میں رات بھر پانی کی زیارت کی، مولا کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو عالم دین نے کہا یہی تیرے سوال کا جواب ہے، چونکہ تو نے نمک کا کھانا کھایا تھا اور پانی نہیں پیا، اسی لیے پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ تیری فکر میں صرف پانی تھا، اس لیے خواب میں تو نے پانی کو دیکھا۔ صرف زبانی دعویٰ علی سے محبت کا نہ کر، بلکہ عشق اور زیارت کی شدت کو اتنا بڑھا لے کہ فکر میں امام ہو اور زیارت خواب میں مولا کی ہو جائے۔ اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ زبانی دعویٰ ہو جائے، بلکہ آپ اپنی زیارت کی شدت کو اتنا بڑھا لیں کہ خواب میں مولا کی زیارت ہو جائے۔ بہرحال آج تو ماشاءاللہ بڑی مرصع اور مجلہ فہرست ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک فریضہ اولی تھا جو میں نے ادا کر دیا۔ آئیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک فریضہ اولی یہ بھی ہے کہ اپنی نظامت کو منصور سے منظوم کر دیا جائے، تو ایک مطلع اور ایک شعر پڑھ دیتا ہوں خواب ہی کے حوالے سے کہ 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہو جائے، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہو جائے، آپ آ جائیں تو پانی پہ جماعت ہو جائے، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہو جائے۔ محترم قرطاس کربلائی صاحب کے مصرے ہیں، کم از کم یہ سوچ کے داد دے دیجئے کہ 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہو جائے، آپ آ جائیں تو پانی پہ جماعت ہو جائے،
مفلسی آپ کے در تک نہیں جانے دیتی، خواب ہی میں صحیح ایک بار زیارت ہو جائے۔ مفلسی آپ کے در تک نہیں جانے دیتی، خواب ہی میں صحیح ایک بار زیارت ہو جائے۔ بس یہ قائم ہیں تو قائم ہے نظام شمسی، آج آ جائیں تو پھر آج قیامت ہو جائے۔ بس یہ قائم ہیں تو قائم ہے نظام شمسی، آج آ جائیں تو پھر آج قیامت ہو جائے۔